ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انزلنا علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا والآخرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما تاکہ وہ ہمارے اگلے اور پچھلے سب کے لیے عید بن جا۔ بحوالہ سورہ مائدہ، قرآن مبین۔ السلام علیکم۔ طفیل علیہ السلام مدد، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے، اور جہاں پر بھی رہیے کل ایمان کے سایہ رحمت میں رہیے، آمین یا رب العالمین۔ تمام عالم الاسلام کو، کل کائنات کو، کل عالمین کو یوم عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ ہماری سب کی دعا ہے قائم ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے کہ قائم ٹی وی ہمیشہ قائم اور دائم رہے اور صراط مستقیم کی راہ پر ہمیشہ گامزن رہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری ساری عبادتیں، ساری محنتیں، ساری مشقتیں بارگاہ لم یزل سے ہوتی ہوئی بارگاہ امام زمانہ میں مقبول اور قبول ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ہم سب کو یہ سعادتیں جو ہم نے بڑی بھرپور مشقت کے ساتھ 30 ماہ سیام میں گزاری ہیں، وہ پورے سال پر اثر رہیں اور ہمیں مسلسل ہماری آنکھوں میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے ہر آثار و رموز میں یہ بات رہے کہ ہمیں ہمارے امام دیکھیں۔ بے شک جس وقت ہمارے دل میں یہ ایک عنصر آتا ہے تو ہم خود بخود راہ مستقیم پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پروردگار عالم ہمارے سامنے سے گناہوں کی جو پرت لگی ہوتی ہے، جو تہ بچھی ہوتی ہے، جو گناہوں کے اندیشے ہوتے ہیں، شبہ ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں، ان سے اللہ رب العزت خود بخود رکاوٹ ڈال کے آپ کو دور کرتا ہے، اور آپ کو آپ کی عبادت کا عید والے دن وہ انعام ملتا ہے جس انعام کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن نشانیاں آپ کو آپ کی عبادت کے دوران یہ ملنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جس وقت ائمہ علیہم السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، ائمہ ہمارے سامنے تھے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے، تو اس دور کے اندر لوگ آ کے امام سے پوچھا کرتے تھے کہ امام کیا ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا، تفسیر قمی میں یہ بات تحریر ہے کہ امام نے یہ بات وضاحتاً کی کہ جس وقت آپ خالص نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اپنے اللہ رب العزت سے ارادہ کرتے ہو، اب میں گناہوں سے پرہیز کروں گا، اب میں اپنے نفس کو اپنے اختیار میں رکھوں گا، اب میں اپنی آنکھوں کو، اپنے اعضاء و جواہر کو کوئی غلط کام نہ دیکھنے نہ کرنے نہیں دوں گا، اور جس وقت آپ اس مشق سے گزر رہے ہوتے ہو تو اللہ رب العزت آپ کو آپ کے منتھلی ٹیسٹ کی طرح وہ نمبر عطا کرتا ہے، وہ انعام عطا کرتا ہے کہ جس کی نشاندہی آپ کا دل اور دماغ کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میرا دل روزے میں چاہ رہا ہے کہ میں نے کچھ کھانا ہے، تو میرا دل خود بخود اس چیز کو دیکھ کے یکدم سیر ہو جائے گا، اور پھر میں اس کی طرف نگاہ نہیں کروں گی، اور میری نگاہ اتنی بھرپور ہو جائے گی کہ افطار کے وقت بھی میں اس چیز کو دیکھ کے زیادہ پرمسرت نہیں ہوں گی، کیونکہ مجھے دل سے صبر آ گیا کہ اللہ نے آپ کو شفا عطا فرمائی، آپ کو تاثیر عطا فرمائی، آپ کو وہ قوت عطا فرمائی کہ آپ کے دل لبھانے والی چیز آپ کے سامنے ہے، آپ کے دل لبھانے والی چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، پھر بھی آپ اس کو دیکھ کر کچھ خاص اپنا تاثر نہیں دے رہے۔ وہ تاثر نہیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ آپ کو سیر کر رہا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص کسی گناہ کے اندر مبتلا ہونے کی کوشش کرے، وہ ظاہری کہہ رہا ہو میں استغفار کر رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں، اور اس کا استغفار کسی دن آنسوں میں اتنا سچا ثابت ہو جائے تو اللہ پہ اس کے قدم گناہ کی طرف نہیں بڑھنے دیتا، وہ سوچتا بھی ہے تو رکاوٹ آ جاتی۔ اس رکاوٹ کو سمجھنے کا نام ہی حکمت الہیہ ہے، اور اس حکمت الہیہ کو سمجھنا ہی آپ کا وہ رزلٹ ہے، آپ کو وہ انعام ہے کہ جو آپ نے 30 دنوں کے اندر اپنے آپ پہ مشقت کر کے
یوم عید کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ اب آ جاتے ہیں ہم یوم عید کے حال اور احوال پہ کہ عید کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج مجمعین، جبکہ رسول خدا سے لے کر امام چہرم تک یعنی امام زین العابدین تک، اور اس کے بعد امام باقر علوم تک یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن باقر علوم کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی آپ دونوں نے مل کے جو مدرسہ اور جو جامعہ کا انتخاب کیا اور افتتاح کیا، وہ آج بھی کائنات حکمت و عملی میں قائم اور دائم ہے اور رائج ہے، اور اس کے بغیر کسی بھی تعلیم کا کوئی بھی اجرا مکمل نہیں ہے۔ تو عزیزان قدر، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا عید کیا ہے؟ کیا عید خوشیوں میں غرق ہونے کا نام ہے؟ کیا عید شیطانی وسوسوں میں ملغوب ہونے کا نام ہے؟ یا ہم نے جو تسبیح کی ہے یا مقلب القلوب والابصار، کیا ہم اس کو ترک کر دیں، اسے عید کہتے ہیں؟ یا ہم نے جتنی مشقتیں کر کے، جتنی محنت کر کے، جتنے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے ہم نے روزے رکھے ہیں، کیا عید ان تمام عبادتوں کو تباہ کرنے کا نام ہے؟ امام نے مسکراتے ہوئے کہا، عید اللہ کا انعام، اور عربی زبان کا یہ لفظ ہے جو عود سے نکلا ہے، اور عود کے معنی ہے خوشبو، ایسی خوشبو جو لوٹ کے بار بار آئے، جو لوٹ کے بار بار آ کے آپ کو معطر کر جائے، آپ کو طاہر کر جائے۔ اور عید عالم اخلاق میں، عالم الاسلام ہے، کل کائنات میں عید کے معنی کسی بھی ڈکشنری میں، کسی بھی لغت میں، کسی بھی زبان میں، کسی بھی فراحت میں، کسی بھی صراحت میں اگر آپ عید کے معنی اخذ کریں گے تو آپ کو یہ وضاحتاً آ جائے گا کہ عید کہتے ہیں لوٹ کے آنے کو، بار بار آنے کو، یکے بعد دیگرے آنے کو، یعنی یہ وہ دن ہے جو سال میں 2 دفعہ آپ کے پاس آتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے اہل تشیع کے حساب سے گفتگو کریں تو سال میں 4 عیدیں ہیں، اور 4 دفعہ یہ خوشبو آپ کو چھو کے جاتی ہے، اور یہ خوشبو اتنی معطر ہوتی ہے کہ اس خوشبو کو اگر آپ نے پرکھ کر، پہچان کر اپنے من میں سجا لیا تو آپ کا ہر دن یوم عید ہے، آپ کو ہر دن انعام ملے گا، آپ کو ہر دن کوئی نہ کوئی آپ کے مسئلے مسائل آسان ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس کرنا کیا ہے کہ آپ کو استغفار صرف زبان سے نہیں، دل سے کرنا ہے۔ جتنا دل سے، عمل سے، یقین سے استغفار ہوگا، اتنا ہی عید کو منعقد کرنے کا لطف آئے گا۔ اس لطف کو بار بار آنے کو عید کہا گیا ہے۔ پھر امام سے پوچھا گیا، مولا عید کس طریقے سے منعقد کی جائے؟ مولا نے کہا، عید چونکہ اللہ کا انعام ہے، اور اللہ کا انعام سادگی میں پیوست ہے، اور سادگی کی نشانی ہے رنگ سفید، یعنی وہ رنگ جو پاکیزگی کی علامت ہو، ایسا رنگ جس کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک، دل کو سکون اور روح کو چین۔ تو کہا، مولا کیا عید والے دن ہمیں سفید لباس زیب تن کرنا ہے؟ تو کہا، ہلکے رنگ کے لباس پہنو، خصوصاً کوشش یہ کرو کہ سفید رنگ کا پہنو، کیونکہ آخری ملاقات کے لیے بھی سفید کفن نہیں، تم نے قبر میں جانا ہے اور پھر ملاقات امام کرنا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کے بارگاہ میں آپ پیش ہو تو خصوصاً عبادت گاہوں میں اور عبادت کی راحتوں میں، اور عبادت کے لیے جب آپ مزین ہو، جب آپ زیب تن ہو، آرائش اور زیبائش لے کر آئیں، تو آپ اپنے لباس میں سفید رنگ کو شامل کریں، کیونکہ جتنا سفید رنگ آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے گا اتنا ہی آپ کا نامہ اعمال نورانی ہو۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں مولا نے عید کو بیان کی کہ عید کیا ہے۔ عید خوشی کا دن ہے، وہ خوشی جیسے آپ کو اپنا رزلٹ پا کر
ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے محنت کی اور مجھے نتیجہ ملا۔ اس خوشی میں آپ پاک طاہر ہو کر اللہ کو شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ یہ عام فہم کی مثالیں میں آپ کو دے رہی ہوں۔ ہم اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، گھر میں نظر و نیاز کا انعقاد کرتے ہیں، بہت بہت اپنے گھرانے کے ساتھ بیٹھ کر اپنی خوشی کو بانٹتے ہیں۔ لیکن ہم اس خوشی میں ان غموں کو بھی یاد رکھتے ہیں کہ جو ہمارے اطراف میں ہیں۔ اس طرح اگر ہم کوئی خوشی منا رہے ہیں اور ہمارے اطراف میں کسی کا انتقال ہوا ہے، یا کسی کا کوئی مسئلہ ہوا ہے، یا کسی کا کوئی غمی کے اعمال یا ایام چل رہے ہیں، تو ہم اپنی خوشی میں اتنے محو نہ ہو جائیں کہ اپنے پڑوسی کا بھی حال احوال نہ دے سکے۔ یوم عید اللہ کا تشکر کرنا ہے، آئمہ کا تشکر کرنا ہے، کلام بلاغت کو دوبارہ پڑھ کے اپنے روزے کو، جو آپ نماز فطر کے بعد، نماز عید الفطر کے بعد جب آپ روزہ کھولتے ہیں، تو آپ نے گھر کے اندر سفید نظر بنانی ہے اور اس پہ وہ قرمے جو آپ 30 دن تک بذوق کھاتے رہے، تازہ کھاتے رہے، اب وہ سوکھے چھواروں کی نسبت میں آپ کے سامنے رکھے ہیں اور آپ نے اس سے اپنا روزہ تناول کرنا ہے، یعنی اپنا ناشتہ کا آغاز کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ پروردگار تو نے بڑی بہترین مجھے نعمت عطا فرمائی، یہ 30 دن میں نے اتنے اچھے بہترین قسم کے منوعن دسترخوان بچھا دیا۔ یہی پڑھی ہے نا میں نے آیت کہ اللہ نے ہمیں وہ رزق عطا فرمایا، وہ دسترخوان ہمارے سامنے بچھے کہ اگر ہم ان کو سوچیں تو وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے۔ یہ بابرکت اس رب کائنات کی ہے جو ان اللہ علی کل شیء محیط ہے، جو ان اللہ علی کل شیء محیط ہے، اور وہی قادر ہے، وہی مطلق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور بہترین غذا کے ساتھ اس نے ہمیں یوم عید کا تشکر پیش کیا۔ اب دسترخوان کی بھی بہت ساری فصاحتیں ہیں، بلاغتیں ہیں۔ صرف دسترخوان وہ نہیں ہے جو مغرب کے وقت آپ کے سامنے انواع اقسام کے نئی نئی ڈشوں کے ساتھ بچھ جاتا ہے یا ڈائننگ سج جاتی ہے۔ دسترخوان سے مراد دسترخوان اخلاص ہے، دسترخوان عبادت ہے، دسترخوان غیرت ہے، دسترخوان مغفرت ہے، دسترخوان اولاد ہے، دسترخوان رزق ہے، دسترخوان حقوق العباد ہے۔ یہ بہت سارے دسترخوان اللہ نے ہمارے سامنے بچھا دی۔ یہ بہت ساری لائف لائنز تھی جو ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے رکھ دی کہ اب تمہارا اختیار ہے کہ تم کس لائف لائن کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہو۔ تو کہ اللہ نے کسی انسان کو قید نہیں کیا۔ اگر قید ہی کرنا ہوتا تو جو دور حاضر میں جو آلات، جو انواع اقسام کی تمام ٹیکنالوجی ہمارے سامنے آ رہی ہے، ہم اسی کی ذرا غلام ہو جاتے۔ اللہ نے ہمیں غلام نہیں بنایا، ہمیں آزاد فریڈم دیا، اور دین اسلام میں بہت فریڈم ہے۔ یہ لوگ دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ جن کے کچھ سوالوں کے جواب ہم دے پاتے ہیں، اور کچھ سوالوں کے جواب اس لیے ہم نہیں دے پاتے ہیں کہ بار بار جاہل سے کیا الجھنا۔ حکمت اسی میں ہے کہ تم خاموشی اختیار کرو، انتظار کرو اس کا جو وارث کتاب ہے، جس نے آ کے جوابات دینے ہیں، بس اس کا خالصتاً دل سے، اخلاص کے ساتھ اس کو تلاش کرو، کیونکہ اس کو تلاش کرنا ہی اعمال شب قدر کو پانا ہے۔ تو عزیزان محترم، عوام نے کسی بھی جگہ اس بات کو نہیں معنویت دی کہ آپ اپنی عبادات کو ترک کر کے دوبارہ ان غلاظتوں میں ملغوب ہو جائیں جن غلاظتوں کو دور رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ عید کے نتائج یہ کہ عید ایک سادہ دن ہے، بہت اخلاص والا دن ہے، روحانیت والا دن ہے۔ اس میں نمود و نمائش کے بجائے اپنے آئمہ کی سیرت کا مطالعہ کرو، اپنے آئمہ کی سیرت کا تذکرہ خیر کرو۔ اس میں ایک دوسرے کو مبارکباد اس خیال سے دو کہ اللہ نے ہماری عبادتوں کو قبول کیا ہے، اور اللہ
جن کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے ان کو کسی بھی لوزمات کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود زبان عالم میں نورانی نظر آتی، اور ہر انسان کا نامہ اعمال بہترین اس کا امام جانتا ہے۔ تو جب وارث موجود ہے تو وارث کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنے میں ہمیں اور آپ کو ذرہ برابر بھی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ امام نے کہا ہے سادگی اختیار کرو، تو سادگی اختیار کرنا ہم پہ لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ہمارا ٹیچر کہے گا ہم اس پہ چلیں گے، اگر ہم اس پہ نہیں چلیں گے تو ہم ڈسکوالیفائڈ ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، دین کی خوشیوں میں، عید کی خوشیوں میں دین کی راحت کو، دین کی فراق کو نہ بھولیے۔ جو آپ نے دقتیں کی ہیں وہ یوم عید والے دن ان کو تباہ و برباد نہ کیجیے۔ آرائش و زیبائش کرنے کا کتاب حکمت میں بھی اعلان ہے، بتایا گیا ہے، حکم ہے، لیکن ایسا کریں کہ آپ باوقار نظر آئیں، بار پیار نظر آئیں، باروب نظر آئیں۔ وہ نہ ہو کہ آپ بھی ان قوموں میں جا کے مل جائیں کہ جو بغیر امام کے بھٹکی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔